اور حسین کو بچپن ہی سے معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ اکبر، مجھے کربلا کے میدان میں جا کر اپنے نانا کی شریعت کو بچانا ہے، اللہ اکبر، اسلام کی حفاظت فرمانا ہے۔ پھر وہ تاریخ، وہ دن بھی آئی ہے، آقا حسین اللہ اکبر مدینہ طیبہ میں ہے، سیدہ فاطمہ نے دنیا کو الوداع کہا ہے، آپ کے بھائی امام حسن نے اس دنیا کو الوداع کہا ہے، آپ کے نانا مصطفیٰ نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ ولید اللہ اکبر مدینہ کا گورنر جس کا نام ولید بن عقبہ تھا، ادھر حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے تو یزید تخت پر بیٹھا ہے۔ یزید نے ایک خط لکھا ہے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کی جانب، اس خط میں لکھا تھا کہ جیسے ہی تمہیں یہ خط ملے تم اسی وقت میں حسین کو بلانا اور حسین سے کہنا کہ یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دے، اللہ اکبر۔ یہ خط لے کر مروان آیا تھا مدینہ کی جانب، جیسی مروان گورنر ہاؤس میں پہنچا ہے، مروان نے خط ولید بن عقبہ کو دیا ہے، ولید بن عقبہ نے خط پڑھا ہے، رات کے سناٹے میں آقا حسین کو یاد کیا ہے، رات کے سناٹے میں آقا حسین کو یاد کیا ہے، اللہ اکبر۔ میرا حسین اعظم رات کے حصے میں گورنر ہاؤس آیا ہے، جیسی میرا حسین پہنچا ہے، ولید نے کہا حسین جانتے ہو ہم نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ میرا حسین فرماتا ہے ولید بتا اتنے رات میں بلانے کا مقصد کیا تھا؟ تو ولید نے کہا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور تخت پر یزید ان کا بیٹا بیٹھا ہے، ان کا بیٹا تخت پر بیٹھا ہے اور اس کا فرمان جاری ہوا ہے کہ حسین بن علی اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دے، اللہ اکبر۔ جیسے حسین اعظم نے اتنا سنا ہے، میرا حسین فرماتا ہے وہ ولید تم جانتے ہو کہ یزید شرابی بھی ہے، یزید زناکاری بھی ہے، یزید زنا بھی کیا کرتا ہے، یزید عیاش بھی ہے، مکار بھی ہے۔ حسین کبھی شرابی کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، حسین اللہ اکبر کسی زناکاری کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا ہے۔ میرا حسین فرماتا ہے وہ مدینے کے گورنر ولید سنو، حسین مرنا تو گوارا کر سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینا گوارا نہیں کرے گا، اللہ اکبر۔ اتنا کہہ کر حسین اعظم گورنر ہاؤس سے چلنے لگے۔ مروان نے کہا تھا وہ ولید ایسے مت جانے دو، حسین کا راستہ روک لو، حسین سے زبردستی بیعت لے لو، حسین بیعت دے تو ٹھیک ہے ورنہ حسین کو قتل کر دیا جائے، اللہ اکبر۔ آقا حسین نے اتنا سنا ہے حیدر کرار کا خون ابلنے لگا ہے، میرے حسین نے میان سے تلوار نکالی ہے، میرا حسین فرماتا ہے کون ہے جس کی ماں نے اتنا دودھ پلایا ہے کہ حسین کا مقابلہ کر سکے؟ ولید کہنے لگا ہے حسین ہم تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ رات کے حصے میں میرا حسین آ کر اپنے گھر کی طرف آیا ہے، بھائی عباس سے کہا تھا او بھائی عباس اب وقت آ چکا ہے جو نانا مصطفیٰ سے وعدہ کیا تھا، نانا مدینہ چھوڑ کر جانا ہے، آپ کی کربلا میں نانا پہنچنا ہے، آپ کی اسلام کی حفاظت فرمانی ہے، آپ کے مذہب اسلام کو بچانا ہے، نانا گھر بھی لٹانا ہے، سر بھی کٹانا ہے اسلام کی بقا کے لیے، اللہ اکبر۔ میرا حسین فرماتا ہے او بھائی عباس ایک لشکر تیار کرو، ایک قافلہ تیار کرو، ابھی رات کے حصے میں نانا مصطفیٰ کے مدینہ کو چھوڑنا ہے، اللہ اکبر۔ میرا حسین رات کے حصے میں اپنے نانا کی بارگاہ میں آیا ہے، گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہوا ہے، نانا کی تربت پر پہنچا ہے، میرا حسین عرض کرتا ہے او نانا آج آپ کا نوازا آپ کے مبارک شہر مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، نانا یہ وہی مدینہ ہے کہ جس مدینے میں آپ حسین کو کبھی سینے سے لگایا کرتے، نانا یہ وہی مدینہ ہے کہ جس مدینے میں آپ نے حسین کو اللہ اکبر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا، کبھی رخسار کو چوما کرتے تھے، نانا دل تو نہیں کرتا ہے لیکن نانا آپ کا نواسا مجبور ہے، مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، آپ کا نواسا نہیں چاہتا ہے کہ آپ کس مبارک عظیم شہر میں ناپاک یزیدیوں کا خون بہے، نانا یہ وہی مدینہ ہے کہ جس کے تعلق سے آپ نے فرمایا تھا کہ رب نے مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے، اس کی ہوا میں بھی شفا رکھی ہے، مدینے کی گرد و غبار میں بھی شفا ہے، اللہ اکبر۔ میرے حسین نے اتنا کہا ہے آنکھیں برسنے لگی ہے، میرا حسین رو کر کہتا ہے او نانا ایک مرتبہ اپنے نواسے کو اپنے سینے سے لگا لو، اللہ اکبر۔ میرا حسین روتے روتے بے ہوش ہو گیا ہے، خواب میں کیا دیکھا ہے کہ نانا مصطفیٰ تشریف لائے ہیں اور نانا مصطفیٰ نے حسین کو سینے سے لگایا ہے اور لگا کر فرمایا ہے او بیٹے حسین جا تجھے کربلا میں جانا ہے، جو نانا سے وعدہ کیا ہے اسے سچا کر کے دکھانا ہے، او بیٹے کربلا کے میدان میں تجھ پر مصیبتیں آئیں گی، تجھ پر پریشانی آئیں گی، تیرے بیٹے علی اصغر کا بچپنا چھینا جائے گا، حسین تجھے صبر کرنا ہے، علی اکبر کی جوانی لوٹی
آئے گی، او بیٹے حسین تجھے صبر کرنا ہے، قاسم کا شباب لوٹا جائے گا، بیٹے حسین تجھے صبر کرنا ہے، بھائی عباس کے بازو کاٹے جائیں گے، حسین تجھے صبر کرنا ہے، اور محمد کو شہید کیا جائے گا، بیٹے حسین تجھے صبر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نانا مصطفیٰ نے صبر کا پاٹھ پڑھایا ہے، میرا حسین نانا کی قبر کو آخری سلام پیش کر کے میرا حسین اپنی ماں فاطمہ کی قبر پر آیا ہے اور امی جان آج آپ کا نواسہ، امی جان آج آپ کا شہزادہ آپ کے مبارک شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ او امی، مدینہ یہ وہی شہر ہے کہ جب امام حسن حسین بیمار ہوئے تھے، ماں فاطمہ تو نے 3 دن منت کے روزے رکھے تھے، دروازے پر سائل آیا تھا، امی فاطمہ تو نے 3 دن اللہ اکبر فاقے پر افطار کر لیا تھا، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ تھی۔ او امی جانا آج آپ کا نواسہ، آج آپ کا شہزادہ آپ کے مبارک شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے، میرے حسین کی آنکھیں برس رہی ہے۔ یار جس کا سب کچھ مدینہ میں ہے، کہ جس کا نانا مدینہ میں ہے، جس کی ماں مدینہ میں ہے، میرا حسین کہتا ہے وہ امی جان یہ وہی مدینہ ہے کہ جب تو حسین کو نہیں دیکھتی تھی تو بے قرار ہو جاتی تھی، آج حسین ہمیشہ کے لیے تیرے مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین کی آنکھیں برس رہی ہے، میرا حسین اپنی ماں فاطمہ کی تربت پر آخری سلام پیش کر کے اپنے بھائی حسن قبر پر گیا ہے، اور جانے کے بعد میرا حسین کہتا ہے او بھائی نانا کا وہ شہر ہے کہ جس شہر میں ہم لوگ ہاتھ پکڑ کر نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ او بھائی حسن اگر مجھ پر کوئی پریشانی آتی تھی پہلے تیرا سینہ آگے آ جایا کرتا تھا۔ او بھائی حسن آج تیرا بھائی حسین اسی مبارک شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی حسین کو سینے سے لگا لے، میرا حسین آنکھیں برس رہی ہے، حسین روتا جا رہا ہے۔ او بھائی حسن سے کہتا ہے او بھائی حسن یہ وہی مدینہ ہے کہ جس مدینہ میں نانا مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ حسن حسین یہ دونوں میرے دنیا کے 2 پھول ہیں، نانا کبھی تجھے چوما کرتے تھے کبھی حسین کو چوما کرتے تھے۔ او بھائی حسن آج تیرا بھائی حسین اسی مبارک شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین نے اپنے اللہ اکبر میرے حسین نے آخری سلام پیش کیا ہے، اپنے گھر کی طرف پلٹا ہے۔ اب ذرا دل کی تختی پر میرے جملوں کو نوٹ کرنا۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی ایک حاجی مدینہ طیبہ جاتا ہے 8 دن کے لیے مدینہ طیبہ میں رہتا ہے، کبھی گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، کبھی سنہری چالیوں کو چومتا ہے، کبھی نبی کے روضے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے۔ جب حاجی سے کہا جاتا ہے کہ تیرا وقت آ چکا ہے اب مدینہ چھوڑ کر جانا ہے تو حاجی کی آنکھیں برسنے لگتی ہے۔ حاجی سے پوچھو کہ مدینہ تیرا شہر ہے تو حاجی جواب دیتا ہے اگر مدینہ سے میرا شہر نہیں ہے لیکن نبیوں کے تاجدار کا شہر ہے۔ اللہ اکبر۔ حاجی سے کہو آنکھ میں آنسو کیوں ہے تو حاجی جواب یہ دیتا ہے یار حضرت جی تمنا تو یہ ہے کہ رب زندگی دے تو مدینے میں زندگی دے، موت دے تو مدینے میں موت دے۔ بریلی کا مجدد پکار کر کہتا ہے الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، فیضان امام حسین، ذکر شہیدان کربلا کانفرنس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا حسین مدینے سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرا حسین ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، پلٹ کر نانا مصطفیٰ کے گنبد خضرا کو دیکھتا ہے۔ میرا حسین آگے قدم بڑھاتا ہے، پلٹ کر نانا مصطفیٰ کے گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے۔ بھائی عباس نے کہا تھا حسین کیا بات ہے آج پلٹ پلٹ کر تم گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہو؟ تو میرے حسین کی آنکھیں برس رہی تھی۔ حسین کہتا ہے او بھائی عباس سنو، آج حسین مدینہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ اب ذرا دل کی تختی پر میرے جملوں کو نوٹ کرنا۔ آج تیرا میرا بیٹا سعودیہ یا عمان جاتا ہے، ماں کی بھی آنکھیں برستی ہے، باپ بھی دل تڑپتا ہے۔ معلوم ہے بیٹا 2 سال کے لیے گیا ہے، مکمل 2 سال ہو جائیں گے، بیٹا پلٹ کر واپس چلا آئے گا۔ میرا حسین تو ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، سب واپس آ سکتے ہیں لیکن حسین نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ المختصر۔ میرا حسین مکہ کی سرزمین پر پہنچا ہے، کوفیوں کو خبر ہوئی ہے،
کوفیوں نے خطوط لکھنا شروع کیا ہے، 150 خط آئے ہیں۔ کوفیوں نے کہا تھا حسین ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ المختصر میرے حسین نے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا ہے اپنا نائب بنا کر، اور مسلم بن عقیل نے اپنے ساتھ میں اپنے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم کو لیا ہے، کوفہ کی کوفہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ اور حسین نے کہا تھا وہ مسلم بن عقیل کوفہ کے حالات سازگار ہو تب مجھے خط لکھ دینا۔ اللہ اکبر، مسلم بن عقیل کوفہ کی سرزمین پر آئے ہیں۔ ایک ہی ہفتے میں 12,000 کوفیوں نے آپ کے نام پر امام حسین کے نام کی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی یزید کو خبر ملی ہے تو یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا ہے۔ کوفہ میں آ کر اس نے وہ دہشت مچائی تھی۔ اللہ اکبر، وہ تاریخ دن آیا ہے مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کے دونوں چھوٹے بچے محمد ابراہیم کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ادھر میرا حسین مکہ سے چلا ہے، میرا حسین آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ کوفہ سے جو بھی انسان ملتا، جو بھی نبی کے صحابی ملتے، کہتے حسین آگے نہ جاؤ، کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے۔ میرا حسین آگے بڑھتا چلا گیا۔ حضرت حر آئے ہیں، حسین کا راستہ روک دیا۔ حر نے کہا تھا او حسین سنو، اب نہ تمہیں آگے جانے دیا جائے گا نہ پیچھے بڑھنے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ محرم شریف کی 2 تاریخ تھی۔ میرے حسین نے کہا تھا او بھائی عباس اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو عباس نے جواب دیا تھا او آقا حسین اس زمین کو زمین کربو بلا کہا جاتا ہے۔ میرے حسین نے فرمایا تھا او بھائی عباس یہی وہی کربلا کی زمین ہے، نانا نے مجھے بتایا تھا کہ کربلا میں ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے، اہل بیت کا خون بہایا جائے گا، ہم لوگوں کو ناحق ستایا جائے گا، ظلم و زیادتی کی جائے گی، ہمارے اوپر پانی بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، آقا حسین فرماتے ہیں او بھائی عباس ایسا کرو سواریوں سے اترو، اللہ اکبر خیمے نصب کرو۔ خیمے نصب کیے گئے ہیں، سب لوگ اللہ اکبر خیمے میں آئے ہیں۔ ادھر یزید کی طرف سے بار بار حکم آ رہا تھا، ابن زیاد پیغام پہنچا رہا تھا کہ حسین یا تو یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر، 3 محرم آئی ہے، 4، 5، 6، یہاں تک کہ جب 7 محرم کا دن آیا ہے، عمر ابن سعد نے 500 سپاہیوں کا دستہ نہر فرات پر بٹھا دیا ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا تھا او کوفیوں سنو، سب کو پانی دیا جائے گا لیکن حسین کے خیمہ والوں کو پانی نہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا ہے۔ نہر فرات سے جانور پانی پی رہے ہیں لیکن نبی کے نواسوں پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، 8ویں تاریخ آئی ہے، عمر ابن سعد نے کہا تھا عمر ابن سعد نے کہا تھا حسین یزید کے ہاتھ پر یا ہاتھ دے دے یا جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ میرے حسین نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر نبی محرم کی تاریخ آئی ہے، عمر ابن سعد نے پھر یہی جملے دہرائے ہیں او حسین یا تو یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دے یا جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ میرے حسین نے کہا تھا وہ عمر ابن سعد سن، مجھے 1 رات کا وقت چاہیے ہے، 10ویں محرم کے دن فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، عمر ابن سعد نے کہا تھا حسین ہم تمہیں 24 گھنٹے دیتے ہیں، فیصلات آئی ہے۔ جیسی میرے حسین نے رات آئی ہے، میرے حسین نے عباس سے کہا تھا او بھائی عباس، تمام لوگوں کو ایک خیمہ میں جمع کرو۔ اللہ اکبر، جانثار ایک خیمہ میں آ کر جمع ہوئے ہیں۔ میرا حسین فرماتا ہے او میرے جانثارو، تمہاری محبت کا شکریہ، تم اللہ اکبر مدینہ سے چلے ہو، کچھ مکہ میں ملے تھے، کچھ راستے میں ملے تھے، کچھ کوفہ سے ساتھ میں ہوئے ہو۔ حسین تم کو اجازت دیتا ہے تم لوگ اپنے گھروں کی طرف واپس ہو جاؤ، حسین تم سے ناراض نہیں ہوتا ہے۔ تم میں سے کوئی اپنی پیٹھ پیچھے کوئی اپنی بچی کو چھوڑ کر آیا ہوگا، کوئی اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا ہوگا، کوئی اپنے باپ کو چھوڑ کر آیا ہوگا۔ حسین اجازت دیتا ہے تم سب اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جاؤ۔ اگر